قربانی سے متعلق الحمدللہ ہم نے دروس شروع کیے ہیں، اور آج مجھے عرض کرنا ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے، اور اس کی ضرورت اس بیان کی ہر شخص کو ہے تاکہ اس کے تناظر میں وہ اپنا جائزہ لے، اپنے حالات کو دیکھے، کیا میرے اوپر قربانی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہے تو اس کی وہ واجب قربانی جب تک ادا نہیں کرے گا ادا نہیں ہوگی، ادا کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، بنیادی طور پر جس طرح نماز پڑھنے کی شرائط ہے، نماز فرض ہونے کی شرائط ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط ہے، حج فرض ہونے کی شرائط ہے، اسی طریقے سے قربانی واجب ہونے کی بھی شریعت میں شرائط رکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کے اوپر قربانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب وہ شرائط کیا ہیں اس کو ذرا سا سمجھ لیں۔ دیکھیے، قربانی کا جو نصاب ہے وہ صدقۃ الفطر کے نصاب کے برابر ہے۔ کیا مطلب؟ جس آدمی کے پاس نقد روپیہ ہو، سونا چاندی ہو، دو چیزیں ہو گئیں، سونا چلیں اس طرح کر لیں، نقد ہو ایک، سونا ہو دو، یا چاندی ہو تین، یا سونا اور چاندی ہو ایسے کر لیں تین، مال تجارت ہو چار۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد ایسا سامان ہو، ضرورت سے زائد ایسا سامان ہو کہ جو استعمال نہ ہوتا ہو، اور اس سامان کی مجموعی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوتی ہو، ایسے آدمی کے پاس قربانی واجب۔ اب میں ذرا سے اس کی اور تفصیل عرض کر دوں۔ یا ایک آدمی اس کے پاس نقد روپیہ ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، 5 چیزوں میں سے نقد روپیہ ہے، اور نقد روپیہ اس کے پاس اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتا ہے۔ مثلا اچھی طرح بات سمجھ لیں، مثلا آج کل جو چاندی کا ریٹ چونکہ بہت زیادہ ہائی ہے، لہذا اس اعتبار سے آج کل کے اعتبار سے تقریباً 4.25 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ 4.25 لاکھ روپے اگر کسی آدمی کے پاس قربانی کے ان 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اگر آ جائیں تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں ہے، سال کے گزرنے کی شرط جو ہے وہ زکوٰۃ میں ہے، قربانی میں نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یا فرض کر لیں کہ ایک آدمی کے پاس نقد روپیہ نہیں ہے، اس کے پاس سونا اتنا ہے کہ اس سونے کو اگر بیچا جائے تو اس کی مجموعی قیمت وہ 4.25 لاکھ روپے بنتی ہے، قربانی واجب۔ یا سونا نہیں ہے، چاندی ہے اتنی 52.5 تولہ چاندی، اس کے بعد قربانی واجب ہے۔ یہ اسی طریقے سے اس آدمی کے پاس نہ تو نقد روپیہ ہے، نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، البتہ مال تجارت اس کے پاس اتنا ہے کہ اگر اس مال تجارت کا حساب لگایا جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے نصاب کو پہنچتا ہو، یعنی اس کی مالیت 4.25 لاکھ روپے بنتی ہو، ایسے آدمی کے اوپر بھی قربانی واجب۔ اور دیکھیے، ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہے۔ یہ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عوام الناس میں اور عام پبلک میں یہ بات مشہور ہے کہ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ ہے اس کے اوپر قربانی ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر قربانی نہیں ہے۔ حالانکہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، شرعی طور پر مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے لیکن فالتو سامان اس کے بعد اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کو بیچا جائے تو اس کی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچتی ہے، قربانی واجب ہوگی۔ دوسرا فرق، زکوٰۃ جو ہے وہ کل جو مال ہے اس مال پہ سال کا گزرنا شرط ہے، جس کو ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں حولان حول کہا جاتا ہے۔ سال کا گزرنا وہ شرط ہے۔ قربانی میں مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ قربانی میں جو پیسے آپ کے پاس موجود ہیں اور وہ نصاب تک پہنچتے ہوں، نصاب میں نے آپ کو بتا دیا 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کے برابر اس کے پاس مالیت کا سامان یا نقد روپیہ یا سونا تجارت یا ضرورت سے زائد سامان وغیرہ وغیرہ یہ اس کے پاس ہو، اور عید کے 3 دنوں میں سے کسی بھی دن اس کے پاس اتنا مال اگر آ جاتا ہے تو اس کے بعد قربانی واجب ہو۔ ایک بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے، یاد رکھیے یہ بات اچھی طرح، کہ قربانی ہر صاحب نصاب شخص کے اوپر الگ الگ واجب ہے۔
میرا جملہ یاد رکھیے گا، قربانی ہر صاحب نصاب شخص پر الگ الگ واجب ہے، جیسے کہ نماز۔ یہ نہیں ہے کہ ایک جوائنٹ فیملی رہ رہی ہے، اس میں گھر کا جو سربراہ ہے وہ ایک قربانی کر رہا ہے اور نیت کر رہا ہے کہ گھر میں جتنے افراد رہ رہے ہیں سب کی طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں۔ قربانی عاقل آدمی ہو، بالغ آدمی ہو، مسلمان ہو، اور یہ شرائط اس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ یہ شرائط جن لوگوں میں پائی جائیں گی، چاہے وہ مرد ہوں، چاہے وہ عورت ہوں، چاہے وہ ایک ساتھ ہنڈیاں ان کی پکتی ہو، چاہے الگ الگ پکتی ہو، چاہے وہ کام کرتے ہوں یا کام نہ کرتے ہوں، اگر یہ شرائط ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، جتنے افراد گھر کے اندر رہ رہے ہیں ہر ایک کے اوپر قربانی الگ الگ واجب ہوگی۔ گھر کے کسی سربراہ کی طرف سے ایک قربانی کر دینا اور سب کی طرف سے وہ کافی ہو جائے، ایسا نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ نماز ہے۔ کیا نماز میں آپ گھر میں ابا کو یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا فجر میری طرف سے بھی پڑھ لیجئے گا، بیگم بھی کہتی ہیں کہ آپ بھی میری طرف سے نیت کر لیے گا، بچے بھی کہتے ہیں کہ آپ میری طرف سے نیت کر لیے گا، تو ابا نے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ لی اور سب کی طرف سے نیت کر لی، کیا نماز ہو جائے گی؟ بتائیے، نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ جتنے گھر میں مرد، عورتیں، بچے، بچیاں، عاقل، بالغ، ہر ایک کے اوپر الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے معاملہ قربانی کا بھی ہے۔ جو اولاد گھر میں رہنے والے بچے، یہ بچیاں عاقل ہوں، بالغ ہوں، مالدار ہوں، صاحب نصاب ہوں، جس کی میں نے تفصیل عرض کی کہ ان کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر پیسے ہوں، سونا ہو یا چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا ضرورت سے زائد سامان ان کی ملکیت میں اتنا ہو، تو اس کے اوپر شرعاً قربانی واجب نہیں کرے گا، گناہگار ہوگا۔ اور حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فضائل قربانی کے بیان کیے، اتنے فضائل بیان کیے، آپ نے فرمایا ایک روایت میں کہ فطیبوا بہا نفسا، دیکھو اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ اور الحمدللہ کراچی میں یہ منظر آپ کو نظر آئے گا، نمازیں نہیں پڑھتے وہ الگ گناہگار ہو رہے ہیں، بعض مسلمان روزہ نہیں رکھتے گناہگار ہو رہے ہیں، لیکن جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو ماشاءاللہ دل کھول کر قربانیاں کرتے ہیں، فراخی کے ساتھ کرتے ہیں، صحت مند جانور لے کر آتے ہیں اور اچھے جانور خرید کے لے کر آتے ہیں، مہنگے جانور خرید کر لاتے ہیں۔ اب ہم کسی کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ جی یہ آدمی جو ہے وہ 50 لاکھ کا لے کر آیا ہے، 40 لاکھ کا لے کر آیا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے۔ یہ تو معاملہ اس کا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے۔ ہم اور آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو روکنا چاہیے۔ فیما بینہ و بین اللہ، اللہ اور اس کے درمیان جو معاملہ ہے وہ خود ذمہ دار ہے، قبول ہو گئی تو ثواب ملے گا، نہیں ہوئی تو۔ بہرحال تو میں نے آج عرض کر دیا کہ ہر صاحب نصاب شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے وہ میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی۔ بس اوقات لوگ یہاں پر اس موقع پر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی ہم مقروض ہیں، ہمارے اوپر قرضہ بہت ہے، تو آپ قرض دیکھ لیں۔ قرض بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض قرض وہ کاروباری ہوتے ہیں، وہ تو ہر آدمی کے اوپر ہوتا ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو ہمارے جو صدر آصف زرداری صاحب ہیں وہ بھی مقروض ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی مقروض ہیں، تو اس طرح کے قرضے کا اعتبار نہیں۔ بڑے بڑے جو مالکان ہیں، مل مالکان ہیں، وہ بھی مقروض ہیں۔ آج 4 فیکٹری لگائی ہے، 5ویں لگانے کے لیے وہ قرضہ لے رہے ہیں، اس قرضے کا اعتبار نہیں ہے۔ عام زندگی میں اگر کوئی آدمی کسی سے کوئی لین دین کرتا ہے اور قرض اگر لے رہا ہے تو وہ دیکھ لے کہ اگر اس کا قرض جو ہے وہ صاحب نصاب ہونے کے لیے جو رقم چاہیے 52.5 تولہ چاندی، اس سے زیادہ اس کا اگر قرضہ ہے تو اس کے اوپر قربانی نہیں ہے، لیکن اگر اس سے کم ہے تو کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ صحیح طریقے سے معاملات کو دیکھ لیے جائے، اچھی طرح جانچ پڑتال کر لی جائے۔ اگر میں صاحب نصاب ہوں تو مجھے خوش دلی کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینا چاہیے، جو انشاءاللہ میرے لیے باعث خیر بھی ہوگا، باعث برکت بھی ہوگا اور باعث اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اور اگر نہیں ہے قربانی تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ مواخذہ ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ پوچھ گچھ ہے، نہ سوال جواب ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔